सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले को ड्रॉप कर दिया गया। मौलाना और पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुखालफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, एपिक्स कमेटी में सवाल उठाया गया, आज तक दहशतगर्दी के कितने मुकदमात का फैसला हुआ। उन्होंने कहा, राह हक के तरानों पर आंसू बहाने से कुछ न होगा। हमारे बच्चों के कातलों को सजा होगी तो तसल्ली होगी, इसलिए आईनी मुसव्वदे में मिलिट्री कोर्ट का पॉइंट रखा गया। जेयूआई और पीपी की मुखालफत के बाद नून लीग ने भी राय दी कि ये तजवीज ड्रॉप कर दी जाए। आईनी अदालत का आइडिया आसमा जहांगीर ने 2006 में दिया था। हमारे जहन में खाका था कि 7 या 8 जजेस की आईनी अदालत हो। आईनी तरमीम में नहीं लिखा आईनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। आर्टिकल 63A की तरमीम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में करार दिया कि वोट शुमार नहीं होगा। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 63A की गलत तशरीह की। जुडिशल कमीशन जजेस के काम का जायजा भी लेगा। अगर जज अपना काम नहीं करता तो फिर उसको जज रहने का हक नहीं। कानून साजी का ड्राफ्ट जब तक ऐवान में पेश ना हो वो ड्राफ्ट नहीं होता है। पार्लियामान में मुसव्वदा आता है तो उसको बिल कहा जाता है। जजों की उम्र की मुद्दत क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जजों के तबादले की शिक क्यों शामिल की गई? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तब्दीली क्यों करना चाहते हैं? सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत का वजीर कानून से सवाल। खिताब में कहा, अदालती पैकेज पर हमसे गुफ्तगू कर लेते तो आज हैजान पैदा ना होता। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक ने कहा, जुडिशल पैकेज आ रहा है, यहां बैठे किसी शख्स को इसका इल्म ही नहीं। वजीर कानून से कहूंगा, आईनी मुसव्वदे को हतमी शक्ल दें। आईनी अदालत वक्त की जरूरत है। मगरबी जमहूरियतों में आईनी अदालतें मौजूद हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अहसन रूर ने कहा, बार के तहफ्फुजात हैं कि किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना हो। पार्लिमानी कमेटी में एक वकला का नुमाइंदा शामिल कर लें। जुडिशल कमीशन या मॉनिटरिंग कमेटी के लिए तरीक़ाकार कमीशन खुद तय करेगा। आईनी तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। हुकूमती मुसव्वदा मान लेते तो मुल्क कौम से खयानत होती। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसव्वदा नहीं, फिर वो क्या था जो फराहम किया गया? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुतालिया किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। सहाफी ने सवाल किया, बानी पीटीआई ने आपसे मुतालिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर मौलाना ने कहा, मैं भी जवाब नहीं दे रहा, इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आरिफ अलवी के एजाज में पीटीआई का जोहराना। मौलाना का कहना था, असद कैसर ने मेरे घर पर बहुत खाने खाए, इस बार हम आ गए। जोहराने में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। अदलिया से मुताल्लिक मुजव्वजा आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से हंगामी मुलाकात। जराए का कहना है, मौलाना ने मुल्तान रवाना होना था मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोककर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरबराह जेयूआई मुल्तान रवाना हो गए। मौलाना फजल रहमान आइंदा 10 रोज इस्लामाबाद में नहीं होंगे। मौलाना की तरफ से आईनी तरामीम का मुसव्वदा मुस्तरद करने के ऐलान के बाद वजीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। अपोजिशन ने फैसला किया है, तमाम चीजें मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अरकान को अगवा करके कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है? असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को अगवा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरामीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुसव्वदा जेरे गर्दिश है वो पीटीआई और जेयूआई ने मुस्तरद कर दिया है। अली मोहम्मद खान कहते हैं, आईनी तरमीम लानी है तो हमारे लीडर को बाहर लाएं। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा ने कहा, ये कैसी तरामीम है कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया जा रहा है? जुल्फिकार भुट्टो का नवासा आइन पर नकब लगा रहा था। रूस की पाकिस्तान को यूरेशियन इकॉनमी में शमूलियत की दावत। एनर्जी सिक्योरिटी में ताउन की पेशकश भी कर दी। रूसी नायब वजीर आजम की इसहाक डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का जुज़ है।
ہمارا ہمسایہ روس سے تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ وزیر تجارت جان کمال کی روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر تجارت نے پاک روس تجارتی حجم بڑھانے پر زور دیا۔ لبنان میں پیجز دھماکوں کے بعد واکی ٹاکیز میں دھماکے۔ گزشتہ روز جاں بحق افراد کے جنازوں میں دھماکوں سے 9 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پیجز دھماکوں میں لبنانی وزیر کے بیٹے سمیت 12 افراد جان سے گئے۔ 4000 سے زائد افراد زخمی ہیں، 400 کی حالت تشویشناک ہے۔ حزب اللہ قیادت نے لبنانی عوام کو مواصلاتی آلات کے استعمال سے روک دیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیر اعظم نے خصوصی اجلاس میں دی تھی۔ امریکہ نے حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے حملوں کی شدید مذمت۔ برطانوی حکومت نے واقعے کو تشویشناک قرار دے دیا۔ ایران نے پیجر دھماکوں کو اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائی قرار دے دیا۔ ترک صدر طیب اردوان کا لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ۔ مہلک پیجر دھماکوں پر دکھ کا اظہار۔ اردوان نے کہا اسرائیلی کوششیں خطرناک ہیں، اسے روکنا ہوگا۔ حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال ہر پیجر میں 1 سے 3 کلو بارودی مواد تھا۔ الجزیرہ ٹی وی کا لبنانی سیکیورٹی ذرائع سے انکشاف۔ سیکیورٹی اداروں نے نہ پھٹنے والے پیجرز کی تحقیقات کی ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے 5000 پیجرز میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ بیک وقت تمام پیجرز کو ایک ہی کوڈ بھیجا گیا جس سے دھماکے ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ کہا ٹرائل کورٹ سماعت مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے۔ نیب کو 26 ستمبر کے لیے نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کو متعلقہ دستاویز جمع کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے ٹرائل روکنے کی استدعا کی تھی۔ سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق الیکشن کمیشن کا دوسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت کل پھر اجلاس ہوگا۔ آج ہونے والے اجلاس میں ارکان الیکشن کمیشن، سیکریٹری اور قانونی ٹیم نے شرکت کی۔ قانون ٹیم کی جانب سے عدالتی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے بھی رائے لینے کا فیصلہ۔ جے یو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 60 روز کی مہلت مانگ لی۔ الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے دوران سماعت کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت لے لی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے شفاف انتخابات کرائے۔ امید ہے اس بار الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن منظور کر لے گا، مزید روڑے نہیں اٹکائے گا۔ صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو ویلا قرار دے دیا۔ بولے گورنر کو عزت راس نہیں آ رہی، وہ جرگوں میں بیٹھ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں، آئینی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو مجھے تنگ کرنے کے لیے انہیں بیان بازی کا کہتے ہیں۔ ایک ٹک ٹاکر لاہور میں بیٹھی ہے اور ایک کو یہاں چھوڑا ہوا ہے۔ ان سے گورنر ہاؤس لے لیا تو کسی اینکسی یا کرائے کے گھر میں رہیں گے۔ عبوری دور میں بھرتی کیے گئے 1800 افراد کو نکالوں گا چاہے 100 بار احتجاج کریں۔ علی امین گنڈاپور نے صوبے میں چیک پوسٹیں ختم کر کے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ افغان کونسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی بے توقیری۔ پیپلز پارٹی کے رکن نے کے پی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی، موقف اپنایا۔ قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ افغان کونسل جنرل کا اقدام انتہائی قابل مذمت ہے۔ صوبائی حکومت افغان کونسل جنرل کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کرے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر بریفنگ لی تو آسان خطا ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے وزیر تعلیم نے بورڈ میں 1 ارب کی کرپشن کی۔ اس کرپشن پر تو نیب کا کیس بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اسکولوں کی آئی ٹی لیب آخری بار شہباز شریف کے دور میں بنی، اس کے بعد 5 سال تک کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ میں دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی، عوام میں جا کر ان سے بات چیت اور اقدامات کرتی ہوں۔ نون لیگ کی حکومت ہر سطح پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے منصوبے لا رہی ہے۔
پاکستان سے زیادہ کرائم برطانیہ اور امریکہ میں ہے، مگر وہ چلاتے نہیں۔ پاکستان میں لوگ چلاتے ہیں، اس لیے اس کا اثر ہماری سیاحت پر پڑتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں پاکستان سے متعلق حالات خراب اور دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا، اسے توڑنے والی آئی ٹی ٹیم یہاں بیٹھی ہے۔ ہم نے 2040 ویژن کا اعلان کیا ہے۔ خواہش ہے 2040 تک 100 سے زائد 5 اسٹار ہوٹل بنے، 15 سے زیادہ ایئر لائنز ہونی چاہیے۔ گورنر ہاؤس 50,000 طلبہ مفت آئی ٹی کورسز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا ٹیلی فونک رابطہ، دولت مشترکہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی، شہباز شریف نے دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ، کہا سربراہی اجلاس سے پائیدار ترقی، جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے تعاون کو فروغ ملے گا۔ امید کرتا ہوں بادشاہ اور ملکہ کیملا پارکر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے 14 روپے فی یونٹ ریلیف سے 3 فیز میٹر والے محروم، ریلیف صرف سنگل فیز میٹر پر دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام صارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا۔ وزارت نے یہ سہولت سنگل فیز میٹر تک محدود رکھی، سنگل فیز والے 6 لاکھ صارفین کو ریلیف دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت سے معاہدے کو 45 دن ہونے والے ہیں، 23 ستمبر کو مہلت ختم ہونے پر لاہ عمل کا اعلان کریں گے، جس میں پہیہ جام، ہڑتالیں، لانگ مارچ، ٹرین مارچ اور اسلام آباد میں پاور شو شامل ہے۔ حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کے لیے 1.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ نے کہا سڑکیں وقت سے پہلے خراب ہوں تو تحقیقات کریں، سڑک کی تعمیر کے دوران نکاسی آب اور سروس لائن بنائیں، شہر کی بہتری کے لیے KMC فوری کام شروع کرے۔ میئر نے بتایا ٹینڈر جاری کر دیا، جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کے نام نہاد انتخابات، پہلے مرحلے میں 24 حلقوں میں پولنگ جاری، کشمیریوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کا کہنا ہے نام نہاد پینل بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے کہنے پر ڈرامہ کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی نام نہاد انتخابی عمل کا حصہ نہیں۔ مقبوضہ وادی میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں مظاہرے، مظفر آباد، میرپور اور بھمبر میں ریلی، مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے اپنے قتل کی سازش پر بھارت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج کرا دیا۔ مقدمے میں را کے اجیت ڈوول، سمت گوئل، وکرم یادو اور نکھل گپتا کے نام شامل۔ پریس کانفرنس میں گرپتونت سنگھ پنو نے کہا مودی کی اقوام متحدہ آمد پر عدالت میں پیشی کا حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ Pakistan has been a long-term partner of ours, and I think what this action shows is that there continue to be places where we have disagreement. The United States is committed to strengthening the international non-proliferation regime by taking action against networks supporting activities of proliferation concern. We have been clear and consistent about our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار ہماری دیرینہ پالیسی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کئی سال سے پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں خدشات کے بارے میں واضح رہے ہیں، قومی سلامتی کے لیے پابندیوں اور دیگر اقدامات کا استعمال جاری رکھیں گے، شراکت داری کے باوجود جہاں اختلافات ہوں گے وہاں کارروائی کریں گے۔ سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستانی QS کا سفر تمام، ارشد اقبال کو قبرص کے مائیکل نے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 2-0 کے خسارے سے اسجد نے 4-3 کی برتری حاصل کی، مگر 8ویں فریم میں شکست ہو گئی۔ پاکستان کے دوسرے QS اویس منیر کو کوارٹر فائنل میں شکست ہوئی تھی۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکورس کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، ڈالفنز کو 92 رنز سے شکست دے دی۔ 285 رنز کے تعاقب میں سعود شکیل کی ٹیم 192 رنز ہی بنا سکی۔ آصف علی نے 50، سعود شکیل نے 41 رنز بنا کر کی مزاحمت۔ محمد عمران اور سلمان علی آقا نے 3-3 وکٹیں حاصل کی۔ مارکورس نے پہلے کھیل کر 284 رنز بنائے تھے۔ کامران غلام کی ایونٹ میں دوسری سینچری، 100 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔
وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی چیمپئنز کپ کے مینٹورز اور ہیڈ کوچز سے ملاقات، مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ گیری کرسٹن نے کہا کھلاڑی میچ جیت سکتے ہیں لیکن ٹورنامنٹ ٹیمیں جیتتی ہیں۔ پاکستان کے پاس باصلاحیت کرکٹرز ہیں، صرف معمولی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاری، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے وفد کی نیشنل اسٹیڈیم آمد، تعمیراتی کاموں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا۔ پی سی بی کے نمائندوں نے بریفنگ دی۔ آئی سی سی وفد اگلے مرحلے میں اسلام آباد اور لاہور جائے گا۔ وفد دورہ مکمل کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کرے گا۔